ویلکم بیک ناظرین. وقفے پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح سے ضروری ہے، اور انٹرو میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے جو معاشرتی اقدار بگڑتی جا رہی ہیں اور موبائل کی وجہ سے جو ہماری نوجوان نسل کے لیے پرابلمز بن رہی ہیں. ہر گلی محلے کے اندر ہوتی ہوئی لو میرج اور پھر عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے طلاق ہے. اس پر ذرا اوپینین لیتے ہیں. بابا جی آپ ذرا بات کر رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو ذرا کیجیے گا کہ یہ وجہ کیا بن رہی ہے، یہ اتنے لو میرج کے کیس آ کیوں رہے ہیں اور پھر اجڑ کیوں رہے ہیں. میں وہیں سے شروع کروں گا کہ ہم قرآن و سنت سے دور جا چکے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اب ہمیں سیرت کا بالکل نہیں پتہ، ہم سیرت پڑھ نہیں رہے. ورنہ اگر آپ بات کریں گے یہ عشق کی یا لو میرج کی، تو اسلام میں تو اس کا کہیں پہ بھی کنسیپٹ نہیں ہے. ہاں اسلام اس کی اجازت ضرور دیتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے اسلام کہ لڑکی کو لڑکا دکھائیں جب شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، لڑکے کو لڑکی بھی دکھائیں جب شادی کرنی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لو میرج کی طرف چل پڑیں. اس لیے معاشرہ جب تک ہم اسلام پہ نہ آئیں گے، یہ اب دیکھیں نا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا گیا. بالکل کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں عقل دے دی، اب راستہ تم نے اختیار کرنا ہے، صحیح کرنا ہے یا غلط کرنا ہے. اب یہ جو موبائل ہے یہ جدید ٹیکنالوجی میں آ گیا ہے. اس کے جتنے فائدے ہیں، اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، کاروبار میں استعمال کیا جائے، دنیا سے جو جدت ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، تو یہ ایک بہترین چیز اللہ پاک نے ہمیں اسی جو عقل والا انسان اس نے بنا دی. اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو پھر وہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اب والدین پہ بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے. اگر والدین گھروں میں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ موبائل دیں، تو پھر اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. یہ نہیں کہ بچہ رات کو دن کو جب دیکھیں موبائل پہ لگا ہوا ہے، والدین اپنے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر بھائی یہ حالات آئیں گے. اب دوسری بات، طلاق جب والدین کی طرف سے ارینج میرج نہیں کی جائے گی تو پھر طلاق بڑھے گی، کیونکہ لڑکی کو لڑکے نے اس جھوٹے عشق میں بہت سپنے دکھلائے ہوتے ہیں اور اس لڑکی نے بہت سارے جھوٹے سپنے دیکھے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر میں قید ہوں، جب اپنے خاوند کے گھر میں جاؤں گی تو مجھے ہر قسم کی آزادی ملے گی. مگر جب وہ گھر جاتی ہے، خاوند دلہا پیا جب جاتی ہے، تو وہاں پہ جا کے جب وہ حالات دیکھتی ہے، پہلی چوٹ تو اس کو اس وقت لگتی ہے جب وہ جو سپنے دیکھے ہوتے ہیں وہ لڑکا اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہوتا. خوابوں کا محل جب خوابوں کا محل ٹوٹتا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہی سوچتی ہے کہ چلو یہ نہیں تو اب نیکسٹ سے چلو اچھا بندہ ہی مل گیا، خوبصورت مل گیا. جب اس خوبصورتی کے پیچھے جب اس کی غیرت جاگتی ہے کہ میری بیوی کسی کو دیکھے نا، میری بیوی باہر جائے نا، پھر وہی حصار جو اس کے ماں باپ کے گھر میں تھا، پھر وہاں پہ عورت جا کے باغی ہو جاتی ہے کہ میں نے جو فیصلے کیے تھے وہ تو غلط ہو گئے، میں نے تو آزادی کے لیے سارا کچھ کیا تھا. تو اس لیے معاشرے کے ساتھ ساتھ والدین کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو موبائل مت دیں. میں تو کہتا ہوں مت دیں. اگر دینا مجبوری ہے، کوئی بچی پڑھ رہی ہے تو پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اپنی بیٹی کا موبائل چیک کریں. ایک بڑی برائی سے آپ بچ جائیں گے. تو سر کیسے چیک رکھا جا سکے گا؟ اتنا تو ایڈوانس ہو گیا. اب پیرنٹس جو ہے اتنی عقل نہیں رکھتے، اتنی شعور سمجھ نہیں رکھتے، اتنے تیز نہیں ہیں. بچے سارا کچھ ہائڈ کر دیں گے تو چیک کیسے کریں گے؟ یہ اصل میں جو ہے نا، صرف موبائل نہیں ہے. ہمارے گھروں میں جو مختلف ٹی وی ڈراماز ہیں، ان کے اندر جو کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے وہ بھی سوسائٹی کی تباہی ہے. صحیح ہے. مطلب وہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ڈرامے ہیں مختلف چینل پہ چل رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ چینل جو ہیں، تو اس میں کہیں جو دیور ہے وہ بھابھی کے ساتھ عشق میں ہے، کہیں جو سسر ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ ہے، کہیں جو ہے وہ بہو جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے. مطلب یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کا ایک جو عکس بنایا جا رہا ہے جی، فیملی کلچر کو تباہ. اب پھر وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی کہ اس کے پیچھے پوری کوئی لابی ہے جو فنڈنگ کرتی ہے سارے سسٹم کو چلانے کے لیے. آپ نے یہ دیکھی کہ
ابھی بات ہو رہی تھی ٹرانسجنڈر لا جو پاس ہوا ہے اس کے متعلق، بالکل تو یہ بھی پاکستان میں پاس کروایا گیا ہے میرے خیال سے، میرے علم کے مطابق یہ جو لا ہے یہ پاس کروایا گیا ہے. یہ کہیں جو جہاں سے آپ لون لیتے ہیں IMF سے، ان کے پاس سے یا کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی پریشرائز کیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کو کہ انہوں نے فورسفلی اس کو کیا ہے، کروایا گیا ہے. اسی طرح یہ جو سارا ڈرامہ کلچر ہے اور یہ جو موبائل کا یوز ہے اور سارا کچھ آپ کے موبائل کی انگل کے نیچے ہے. بالکل یوٹیوب آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کے اندر ہر چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈرامے 24 گھنٹے آپ کے گھروں میں چل رہے ہیں. تو آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، مائنڈ سیٹ آپ کا بنایا جا رہا ہے، آپ کو اخلاقیات سے دور کیا جا رہا ہے. جو آپ کے پاس کلچر تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ختم کیا جا رہا ہے. اور لابنگ ہے، فنڈنگ ہے ساری، اور پورا مینپولیٹ کیا جا رہا ہے. کہ اسلام تو یہ کہتا تھا کہ فاطمہ کے وہ کوئی کچھ بال، وہ گھر سوئی ہوئی تھی اور بال ننگے تھے اور وہ چادر نہیں تھی بال پہ، تو کہتے ہیں جی وہ سورج نہیں نکلا تھا. اسلام یہ کہتا تھا کہ آپ نے جو ہے نا، مطلب صورت نور دیکھ لیں آپ، 18واں پارہ ہے، اس کے اندر جو پردے کا اہتمام ہے، نگاہیں نیچی کر لو، مرد بھی کر لیں عورتیں بھی کر لیں. پردے کے متعلق کتنی وعید ہے، اور کتنا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ساری احادیث ہیں کہ جو عورتیں تیار ہو کے نکلتی ہیں ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور یہ اس طرح کی کئی احادیث ہیں. تو یہ جو کلچر تھا اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو یہ صرف موبائل نہیں ہے، موبائل کے ساتھ ڈرامے ہیں گھروں کے اندر آپ کے. جو پھر اس کے اندر ایک اور چیز آپ کر لیں کہ جو ہمارے کالج اور اسکول ہیں ان کے اندر جو فنکشن ہوتے ہیں ان کے اوپر چیک کون کرے گا جی؟ گورنمنٹ ڈراموں سے بہت آگے نکل گیا. آپ دیکھیے وہاں وہ چیزیں واہیات اور بے اخلاقی کی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، وہ تو ڈرامے اور موبائل سے بھی آگے ہیں. تو آپ ان کے کون چیک کرے گا؟ اسکولوں کے اندر اور کالجز کے، یونیورسٹیز کے جو انوائرمنٹ کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں، جو فنکشن ہوتے ہیں، ان کے اندر تو آپ مخلوط کو ایجوکیشن سسٹم کے اندر اور مخلوط پروگرام کروا کے آپ تو کردار ان کا اور ان کا اخلاقیات اور ان کی بچیوں کی جو تصورات ہیں اسلام کے، وہ آپ نقوش ختم کر رہے ہیں آپ اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جب ہو جاتی ہے، ایک مائنڈ سوسائٹی بن گئی ہے یہ ساری چیز لو میرج کی، جیسے آپ ڈسکس کر رہے ہیں. تو لو میرج کے بعد کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو تھانے ہیں وہاں پہ 30% 40% کیسز یہ ہیں اغوا کے، لڑکیوں کے، زنا کے، ٹھیک ہے، 30-40% کیسز ہیں. اور اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جی جو مجسٹریٹ صاحبان ان کے پاس لڑکیوں کی لائنیں لگی ہیں ایکسٹورٹ کے بیان کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے جی کہ جب 1-2 سال گزرتے ہیں تو ڈیورس، وہی جو مارسا فرما رہے تھے کہ ڈیورس ہو رہی ہیں. تو یہ ہے وہ سارا سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے، ہماری اخلاقیات کو تباہ کرنے کے لیے یہ سارا ایک جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے جدت پسندی کا، ماڈرنائزیشن کا، کہ ہم ماڈرن بن رہے ہیں. جو چیزیں اسلام کے اصول ہیں اخلاقیات کے لیے، معاشرے کے لیے، جو لمیٹیشنس ہیں، جو ریسٹرکشنس ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے مطابق ہم رہیں گے تو سوسائٹی اسٹیبل ہوگی، سوسائٹی سویلائزڈ ہوگی، سوسائٹی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ترقی کر سکے گی. ادروائز آپ کبھی دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے اس گندے اخلاقیات کے ساتھ اور گندی سوچ کے ساتھ، کبھی بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے میرے خیال سے. میں ایک چھوٹی سی مثال چھوٹی سی 1965 کی جنگ جب لگی، پاک بھارت جنگ، تو پاک فوج کے ساتھ ساتھ عوام میں ایک قوت ایمانی اور جذبہ تھا. ہم بچے تھے، ہمارے والدین یا ہمارے ساتھ جو نوجوان تھے وہ خواتین کی حفاظت پہ مامور تھے کہ ہماری خواتین ادھر بیٹھی ہیں، ادھر کوئی مرد نہیں جائے گا. اخلاقی طور پہ اسلام پڑھ رہے تھے ہم اس وقت، ہمیں پتہ تھا اسلام کیا ہے. ٹھیک اس کے 6 سال بعد بھارت سے ہم مار کھاتے ہیں. میں چوہدری صاحب کی بات کو جو انہوں نے کہی نا کہ کوئی لابی پیچھے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سے یہ یہودی لابی اور یہ جو دوسرے ہمارے مذہب کے خلاف لوگ ہیں، انہوں نے ایک تہیہ کر لیا تھا کہ اگر پاکستان کو نیچا دکھانا ہے تو ان کے ایمانوں کو کمزور کرنا پڑے گا اور بے حیائی ان کے اندر. ورنہ 6 سالوں میں ایسی کون سی بلا آ گئی تھی کہ جو پاکستان بھارت کا اس وقت اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکا تھا.
جس طرح سے سن 65 کی جنگ میں کیا تھا. ہمارے لڑکوں نے اپنی خواتین کے ساتھ زیادتی کی. تو اس لیے ہمیں خدا کے لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, ابھی یہ کراس جینڈر والی بات بھی آ گئی ہے, ہمیں سیرت نبوی ہماری نسل کو پڑھائی جائے, ابھی سے شروع کر لی جائے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ہمارا معاشرہ بالکل اپنے راستے پہ آ سکتا ہے. جب ہم شریعت پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا ہمارے آقا نے جن پہ ہماری جان 1000 بار ملے 1000 بار قربان, بالکل بے شک, انہوں نے زندگی کیسے گزاری, انہوں نے کیا عمل کیے, انہوں سے بیسک سچ اور جھوٹ. سچ بولیں, سچ بولیں, سچ بولیں, برائی ختم ہو جائے گی, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جیسے آپ نے بابا جی ذکر فرمایا کہ حکومت کو چاہیے یہ سیرت پڑھائے. حکومت تو ٹرانسجینڈر بل پاس کر رہی ہے, ذرا اس پر بھی کمنٹس اپنے کیجئے گا کہ یہ ٹرانسجینڈر بل آپ نے کیا سمجھایا تھا, کس میں ہے کیا؟ میں حافظ صاحب دیکھیں میری بات سنیں, ٹرانسجینڈر بل پہ میں بالکل کسی قسم کا کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو بھی کوئی کمنٹس کرے گا وہ اپنا ایمان خراب کرے گا. یہ بالکل سراسر اس حکومت کی, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے, کل کو میرے خلاف کوئی اور کام شروع ہو جائے, مطلب اس سے بڑھ کر اور کوئی کمینہ پن ہے ہی نہیں. ایسے بل لا کے اسلامی معاشرے میں رکھ دینے, ان کو کون سی مجبوری بنی ہوئی تھی کراس جینڈر کی؟ وہ معاشرے کا حصہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا منشیات پینے والوں کو اگر معاشرے میں علاج کیا جائے تو ان کو بھی عزت دی جائے معاشرے میں. اگر آپ ان کو بھی معاشرے میں عزت دیں گے تو ان کا مطالبہ ہی کوئی نہیں. حکومت کا نقطہ نظر تو یہ ہے نا کہ وہ جو ٹرانسجینڈر بل آیا نا وہ ان کو عزت دینے کی ایک کوشش ہے. سر عزت اس طرح سے تو نہیں دینی کہ آپ ہم جنس پرستی شروع کر دیں. ابھی کتنی خواتین ہیں جنہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم مرد ہیں, کتنے مرد ہیں جنہوں نے اس بل کی وجہ سے کہہ دیا ہم خواتین ہیں. ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ جب ہم یہ بل, اس حکومت کی تو آپ بات ہی نہ کریں. یہ تو مطلب ہے جو اپنی من مرضی کے قانون ہیں ان کے کوئی بڑے چھوٹے ہوں گے کراس جینڈر جن کے لیے یہ کر رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گا. پھر تو صاحب کدھر کو اشارہ کیا بابا جی؟ بابا جی اصل میں اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. تو ویسے تو جو لوگ شعور رکھتے ہیں سبھی کے دل جو ہیں وہ افسردہ ہیں اس بل کے اوپر. کم از کم آپ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو شریعت کے اگینسٹ ہو, جو اسلام کی بنیادی اقتدار ہیں ان کے اگینسٹ ہو. کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہوگا. اور اس مقصد کے لیے آپ نے پوری اسلامی نظریاتی کونسل بنائی ہوئی ہے. بالکل ایسا. آپ نے 2-3 ادارے بنائے ہوئے ہیں جو اس چیز کو چیک کرتے ہیں, اس کے اوپر چیک ہے. اب میرے خیال سے جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یا تو ان کے پاس یہ بل پاس ہونے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے, ویریفائی کرنے کے لیے. اگر بھیجا گیا ہے تو ان سے فورسفلی سائن کروائے گئے. اچھا, تو پھر ان لوگوں کو تو میرے خیال سے جو ہے نا جی, ذاتی میری رائے یہ ہے کہ شاید IMF نے کوئی شرط رکھی تھی ان کے پاس جب یہ عمران خان کی گورنمنٹ تھی, اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اب بھی, کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو رائٹ دو, ان کے حق دو. وہ اصل میں رکھتے ہیں کہ اس کو حق دو, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آگے اس کا جو کنکلوژن ہے یا جو اس کا سوسائٹی کے اندر افیکٹ ہے وہ کیا ہوگا. ہماری سوسائٹی کے اندر اور ایشوز ہیں, تو ہم بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا قانون ہونا چاہیے, کیسا یہ سوسائٹی چل سکتی ہے, کیسے کس طرح سے. لیکن وہ ہمیں فورسفلی یہ چیزیں ساری ہوتی ہیں ہمارے پاس سے. تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل کو, فیڈرل شریعہ کو پاکستان کو اور سپریم کورٹ پاکستان کو بھی 100 بھی لینا چاہیے کہ اس کی جو ایکسپلینیشنس ہے وہ دی جائے. کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ جو قوانین پاس ہونے میں سب سے زیادہ جو کرٹیسزم ہے اس وقت وہ اس لا کے اوپر ہے. تو کیوں ایسا لا ہم پاس کریں یا کروائیں یا ہونے دیں سوسائٹی کہ جو بالکل اسلام اور شریعت کے خلاف ہے, اسلامی کردار کے خلاف ہے. ٹرانسجینڈر بل پر بھی گفتگو کی, اور طلاق کی بڑھتی شرح, لو میرج کیوں ہو رہی ہے. لباب میری نظر میں کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اسی آسرے کو اور اسی لڑی کو اور اسی رستے پر گامزن ہو جائیں جو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرما دیا تھا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارا معاشرہ بگڑے.
ہمارا معاشرہ اصلاح شدہ معاشرہ تبھی بن سکتا ہے جب ہم اپنے اصل کی طرف لوٹ جائیں، اور اصل وہی ہے ہمارا جس کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بات کریں گے ذرا اس کے بعد ایک اور جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پرابلم بنی ہوئی ہے، سود، لیکن چھوٹا سا ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا۔